اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کل کے درس کے اندر ہم نے ایک چیز پڑھی تھی کہ جب جرح و تعدیل میں تعارض واقع ہو جائے ایک ہی راوی کے بارے میں کہ بعض اس کی جرح کر رہے ہوں اس پر اور بعض اس کی تعدیل کر رہے ہوں، اس کا حل کیا ہے، اس پر بتایا گیا تھا تفصیل سے۔ ایک سوال پیدا ہوا، ایک طالب علم نے کیا بھی۔ وہ سوال یہ ہے کہ یہ تو اس صورت میں ہے کہ ایک ہی راوی پر بعض جرح کر رہے ہوں اور بعض تعدیل کر رہے ہوں، تو یہ حل ہو گیا ہمارے پاس۔ لیکن اگر ایک ہی محدث یا ایک ہی امام ایک ہی راوی پر جرح بھی کر رہا ہو، اس کی تعدیل بھی کر رہا ہو، تو اب کیا کریں گے؟ یعنی کہ یہ جو رفع و تکمیل کے اندر صورت لکھی ہوئی ہے، یہ تو مختلف ائمہ کا اگر آپس میں اقوال میں تعارض ہو تو یہ صورت ہے۔ لیکن اگر جرح و تعدیل میں ایک ہی راوی میں ایک ہی امام کے اقوال مختلف ہو جائیں تو کیا حل ہوگا؟ اب اس کتاب کے اندر یہ الرفع و تکمیل میں اس کی صورتیں نہیں لکھی ہوئی، تو یہ ویسے ہی ابھی آپ اس لیکچر میں سن لیں، اپنے پاس لکھ لیجئے گا، تو پھر انشاءاللہ المرصد الثالث کی طرف چلتے ہیں۔ اگر ایک ہی امام ایک ہی راوی کے بارے میں جرح اور تعدیل بیان کر رہا ہو تو اس کی چند وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس امام کا اجتہاد بدل گیا، اس کی تحقیق بدل گئی۔ اولاً وہ اس راوی کو ضعیف کہتا تھا، بعد میں اس نے ثقہ مان لیا، یا اولاً اس کو ثقہ مانتا تھا، بعد میں اس پر اس کا ضعف واضح ہوا تو اس نے ضعف کو مان لیا۔ اب یہاں پر پھر ایک سوال پیدا ہوگا کہ جناب والا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا قول پہلے کا ہے اور کون سا بعد کا ہے؟ تو اس کا حل ہے، اس کا حل یہ ہے کہ ہم اس امام کے تلامذہ کو دیکھیں گے کہ ان میں سے کون سا شاگرد پہلے ہے اور کون سا بعد میں ہے۔ تو جو بعد والا ہے اس کی بات کو لیا جائے گا، جو پہلے والا ہے اس کو ہم چھوڑ دیں گے کہ امام کا اجتہاد بدل گیا تھا۔ ایک صورت تو ہوتی ہے یہ۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ امام جو جرح کر رہا ہوتا ہے وہ جرح نسبتی ہوتی ہے۔ اس بات کو سمجھ لیجئے گا، جرح نسبتی کیا ہوتی ہے؟ جرح نسبتی ایک خاص کیفیت کا نام ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص مدینہ شریف کا رہنے والا ہے، وہ فی نفسی ہی ثقہ ہے، عادل بھی ہے، ثقہ بھی ہے، قوی بھی ہے، حدیث بھی اس کی صحیح ہوتی ہے۔ لیکن وہ جب کوفہ میں جا کر کوفیوں سے روایت کرتا ہے تو اب اس کی عمر بڑھ گئی تھی، اس کا حافظہ مختلط ہو گیا تھا۔ اب محدث جو ہے اہل کوفہ سے جب وہ روایت کرے گا تو وہ ضعیف قرار پائے گا۔ تو دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جرح نسبتی ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک ہی امام جب ایک راوی کو ثقہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے، ضعیف بھی کہہ رہا ہوتا ہے، تو وہ مختلف امور ہوتے ہیں یا مختلف محمل ہوتے ہیں، اس کے زمانے کے اعتبار سے ہو سکتا ہے، کہ عمر کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے فرق آ سکتا ہے، تفاوت آ سکتا ہے اس میں، کہ اولاً وہ ثقہ تھا، بعد میں اس کا حافظہ متغیر ہو گیا، یا مدینہ شریف میں تھا تو ثقہ تھا اور دمشق میں یمن میں چلا گیا تو حافظہ کمزور ہو گیا، حافظہ مختلط ہو گیا۔ یہاں پہلے ٹھیک تھا، کتابوں سے دیکھ کر بیان کرتا تھا، کتابیں اس کی گم گئیں، پانی میں بہہ گئیں یا جل گئیں، تو اب وہ جو ہے وہ اس کا حافظہ جو تھا وہ بگڑ گیا، یا اس کو کہیں گرا، کوئی حادثہ پیش آیا، چوٹ لگی تو اس کا حافظہ بدل گیا۔ اولاً فی نفسی ہی وہ ثقہ تھا۔ یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ راوی
بعض تلامذہ کے اعتبار سے ضعیف ہوتا ہے کہ بعض تلامذہ جو ہیں اس سے جب سنیں گے تو وہ اس وقت سنیں گے جب اس کا حافظہ ہی کمزور ہو چکا تھا، وہ تلقین کو قبول کر لیتا تھا. تو اس صورت میں جو ایک ہی امام کے اقوال مختلف ہوں گے تو ان کو ہم پھر اس طریقے سے جو ہے وہ تحقیق کر کے نتیجہ خیز معاملے تک پہنچیں گے. المرصد الثالث، تیسرا مرصد یا اس کو کہہ لیں کہ تیسرا باب. یہ کہتے ہیں کہ فی ذکری الفاظ الجرح والتعدیل، یہ تیسرا باب ہے جرح و تعدیل کے الفاظ کے ذکر میں. یعنی اس باب میں جرح و تعدیل کے الفاظ کا تذکرہ ہوگا اور وہ مراتبہما، ان دونوں کے جرح و تعدیل کے جو مراتب ہیں کہ یہ پہلے مرتبے کے الفاظ ہیں، یہ دوسرے کے ہیں، یہ تیسرے کے ہیں، یہ چوتھے کے ہیں، یہ پانچویں کے ہیں، چھٹے کے ہیں، ان مراتب کا ذکر ہوگا. و درجاتی الفاظہما، اور ان دونوں کے الفاظ کے جو درجات ہیں ان کا بیان ہوگا. تو کہتے ہیں قال الذہبی فی دباجتی میزان الاعتدالی، یا اس کو آپ میزان الاعتدالی بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. امام ذہبی نے دباجہ میں فرمایا، میزان الاعتدال کا جو دباجہ ہے مقدمہ ہے اس میں فرمایا کہ میں ان سے تعرض نہیں کرتا. کن سے؟ میں ان سے تعرض نہیں کرتا یا ان کے ذکر سے تعرض نہیں کرتا جن کے بارے میں کہا گیا ہے. کیا کہا گیا ہے جی؟ یہ جن کے بارے میں کہا گیا ہے محلہ صدق، کہ ان کا محل صدق ہے، ان کا مقام صدق ہے. اور نہ ہی میں ان سے تعرض کرتا ہوں جن کے بارے میں کہا گیا ہے لا بأس بہ، یعنی ان میں کوئی حرج نہیں ہے. ولا من قیل، اور نہ ہی میں ان کے بارے میں تعرض کرتا ہوں جن کے بارے میں کہا گیا ہے ہوا صالح الحدیث او یکتب حدیثہ او ہوا شیخ، فإن ھذا، بے شک یہ، اور ان سے مشابہ جو الفاظ ہیں یدل علی عدم الضعف، وہ دلالت کرتے ہیں عدم ضعف پر مطلقاً. یعنی یہ جو الفاظ ہیں یہ مطلقاً راوی کے ضعیف نہ ہونے پر دلالت کرتے ہیں. یہاں سے آپ دیکھیں تھوڑا سا حاشیے میں، یہاں پہ انہوں نے ایک جامع تبصرہ کیا ہے حافظ ذہبی کے حوالے سے. کہتے ہیں کہ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک رسالہ میں جس کا نام ہے ذکر من یعتمد قولہ فی الجرح والتعدیل، یعنی ذکر ان کا جن کے قول پر اعتماد کیا گیا ہے جرح و تعدیل میں. اس کے صفحہ نمبر 158 کے بعد آپ کہتے ہیں کہ 3 اقسام بنائی ہیں امام ذہبی نے اپنے اس رسالہ میں. جو متکلمین ہیں رجال، متکلم ہیں رجال کے، ان کی 3 اقسام بنائی ہیں. یعنی
ائمہ رجال کی 3 اقسام بنائی ہیں۔ پہلی قسم وہ ائمہ جنہوں نے اکثر راویوں پر کیا کیا جی، جرح کی ہے۔ دوسری قسم بنائی ہے جنہوں نے کثیر راویوں پر جرح کی ہے۔ اس کا آپ ترجمہ اکثر کا کر لیں جنہوں نے تمام راویوں پر جرح کی ہے، اور یہ اس کا کر لیں کہ جنہوں نے کثیر راویوں پر کلام کیا ہے جرح اور تعدیل کے حوالے سے۔ اور تیسری قسم وہ بنائی ہے کہ جنہوں نے بعض پر کسی پر کلام کیا ہے جرح یا تعدیل میں۔ پھر اس کے بعد اولاً یہ 3 قسمیں بنائیں، اس کے بعد پھر ان تینوں میں سے ہر ایک کی 3 قسمیں بنا دی۔ پہلے یہ 3 قسمیں بنائیں، وہ ائمہ جنہوں نے تمام روات پر کلام کیا، دوسرے وہ ائمہ جنہوں نے کثیر روات پر کلام کیا، اور تیسرے وہ ائمہ جنہوں نے 1 2 یا 3 یا چند رجال پر کلام کیا۔ پھر اس کے بعد یہ 3 اقسام بنانے کے بعد وَالْكُلُّ أَيْضًا عَلَى ثَلَاثَةِ اقسام، یہ جو 3 ہیں ان تینوں کی پھر آگے الگ الگ 3 قسمیں بنا دی۔ پہلی قسم متعنت فی التوثیق، توثیق کرنے میں متشدد قسم کے، یعنی جلدی کسی کی توثیق نہیں کرتے تھے، جلدی کسی کو قبول نہیں کرتے تھے۔ یا متثبت فی التعدیل، اور تعدیل میں سختی کرنے والے، توثیق کو تعدیل میں متشدد۔ یہ اس کے مقابل اس کا الٹ کر دیں، دوسری قسم وہ ائمہ کہ جو ہؤلاء متساہلون، وہ کہ جو کلام کرنے میں متساہل تھے، تعدیل کرنے میں، راویوں کی تعدیل کرنے میں متساہل تھے، بس چھوٹی موٹی سی بھی کوئی ان کو پوائنٹ ملتا تھا، نقطہ ملتا تھا یا کوئی بات ملتی تھی کہ جس سے راوی کی تعدیل ہو سکتی تھی تو اس کی تعدیل کر دیتے تھے۔ اور تیسری قسم معتدلون منصفون، معتدل اور منصف مزاج، معتدل پسند لوگ جو تھے، وہ تیسری قسم تھی۔ کہتے ہیں کہ عن قریب امام ذہبی کا کلام جو ہے یہ ہم نقل کریں گے اپنے ایکاز نمبر 19 کے اندر، تو وہاں پر پھر انشاءاللہ اس کو ہم تفصیل سے بھی دیکھ لیں گے۔ بہرحال فی الحال یہ آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیں، یہ رسالہ بھی جو ہے کوشش کریں اگر جو عربی پر مہارت رکھتے ہیں وہ یا عربی سمجھ سکتے ہیں کچھ نہ کچھ، وہ اس رسالے کو ضرور پڑھیں۔ یہ جو رسالہ ہے ذکر من یعتمد قولہ فی الجرح والتعدیل، اس رسالے کو ضرور پڑھیں۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، کہتے ہیں اب آگے عبارات پر کلام ہوگا نا، یہ علامہ ذہبی کے حوالے سے ہی چلیں گے آگے۔ فَأَعْلَى الْعِبَارَاتُ فِي الرُّوَاةِ الْمَقْبُولِينَ، مقبول راویوں کے بارے میں اعلیٰ درجے کی عبارات، ثبتٌ حجتٌ، یہ اکٹھی ہیں، تکرار کے ساتھ ہیں، ثبتٌ حجتٌ یا ثبتٌ حافظ اور ثقتٌ متقن۔ اچھا، ان کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے، یہ اصطلاحات ہیں۔ اب جس طرح آپ یہ کہہ لیں کہ ہر فن کی ایک اصطلاحات ہوتی ہیں، یہ اس طرح الفاظ جرح و تعدیل جو ہیں یہ جرح و تعدیل میں اصطلاحات کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، ان کا ترجمہ نہیں ہوتا، ان کو اسی طرح یاد کرنا ہوتا ہے۔ ثبتٌ حجتٌ، ثبتٌ حافظ، ثقتٌ متقن اور ثقتٌ
سکتن سکتن 2 مرتبہ، تو یہ اعلیٰ درجے کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے جی. کون کون سے پھر دیکھ لیں. ثبتن حافظن، سکتن متقنن، سکتن سکتن، یعنی ایسے الفاظ جو تکرار کے ساتھ آئیں وہ اعلیٰ درجے کے ہیں. پھر ثم، اس کے بعد دوسرا درجہ آ جائے گا، یہ آگے جی. پھر ثم سکتن، یعنی کہ صرف جو لفظ ثقہ ہے وہ آ جائے گا. ثقتن یا عدلن یا اس طرح کے جو الفاظ ہیں وہ آ جائیں گے. پھر تیسرے نمبر پہ صدوقن ولا بأس بہ ولیس بہ بأس، یہ تیسرے درجے کے الفاظ ہیں حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. ثم صدوقن ولا بأس بہ ولیس بہ بأس. پھر اس کے بعد آ جائے گا محلہ الصدق. یہ چوتھے درجے کے الفاظ آ گئے ہیں. محلہ الصدق وجید الحدیث وصالح الحدیث وشیخ وسط وشیخ حسن الحدیث وصدوق انشاء اللہ وصویلح. یہ آگے وسط وشیخ حسن الحدیث وصدوق انشاء اللہ وصویلح ونحو ذالک. اور اسی کی مثل کون سے ہو سکتے ہیں اب الفاظ؟ وہ نیچے حاشیے کے اندر آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت سارے الفاظ مل جائیں گے. اب یہاں سے یہ پتہ چلا کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تعدیل کے 4 درجے ہیں. پہلا وہ کہ جو تکرار کے ساتھ آئے، دوسرا وہ کہ جو بغیر تکرار کے آئے، تیسرا وہ کہ جو ثقتن یا ثبتن کے علاوہ آئے صدوق درجے کا، صدوق یا اس کے ساتھ لا بأس بہ ولیس بہ بأس. اور پھر تیسرے نمبر پہ محلہ الصدق وجید الحدیث وصالح الحدیث. اور چوتھے نمبر پہ شیخ وسط و شیخ حسن الحدیث وغیرہ وغیرہ وصدوق انشاءاللہ. اس کے ساتھ ہی آگے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ. اب اگر سوال آ جاتا ہے کہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تعدیل کے طبقات یا درجات لکھیں الفاظ تعدیل کے، تو آپ نے یہ الفاظ جو ہیں وہ یاد رکھنے ہیں اور یہ بتانا ہے کہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 4 درجے ہیں تعدیل کے. اب وَأَرْدَعُ ہے، اس کو وَأَرَادَ بھی پڑھ سکتے ہیں. وَأَرْدَعُ عبارات الجرح، اور جرح کی عبارات جو وارد ہوئیں. پہلا قسم دجال کذاب او وداع یدع الحدیث، جن کے اندر یعنی کہ جھوٹ کا مادہ پایا جاتا ہے، دجل و کذب کا مادہ پایا جاتا ہے، وہ پہلے درجے کے ہیں، سخت ترین ہیں. دوسرا متہم بالکذب اور ومتفق علی ترکہ، اسی کے اندر ترکوہ کے الفاظ بھی آ جاتے ہیں. پھر تیسرا درجہ ثم متروک ولیس بثقۃ، یہ تیسرا درجہ ہے. اور چوتھا درجہ
وسکتوا عنہ وذاہب الحدیث وفیہ نظر وحالق وساقط، یہ چوتھا درجہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد پانچواں درجہ آئے گا۔ اچھا یہ انہوں نے کیا کیا جی، اچھا یہ جو الفاظ ہیں اوپر جو ہم دیکھ کے آئے ہیں ابھی، یہ متروک ان کے ساتھ ہی لکھے ہیں، لیس بثقۃ وذاہب الحدیث وفیہ نظر وحالق وساقط، یہ تیسرے درجے کے